अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग जनाब आप सब ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज ना तो मैं किसी ब्रांड की बात करूँगी, ना किसी शॉपिंग की बात करूँगी, बल्कि आज मैं बात करूँगी सिर्फ उस बरकत के बारे में जो हमारे घरों की रूह होती है। लेकिन उससे पहले आप सब लोग मुझे बताएं कि कल जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं 30 डेज़ का इस्तग़फ़ार चैलेंज शुरू कर रही हूँ, तो क्या आप लोगों ने वो इस्तग़फ़ार चैलेंज वाकई में मेरे साथ शुरू किया है? क्योंकि मैंने आपको ये कहा था कि ये चैलेंज हम सब एक साथ शुरू करेंगे। तो मैं तो कल से जनाब शुरू हो गई हूँ और आप लोगों ने कमेंट्स में आकर मुझे येस या ओके भी लिखा था और कहा था कि हम भी आपके साथ शुरू करें। तो मुझे बताएं कि किस किस ने मेरे साथ वो इस्तग़फ़ार चैलेंज शुरू किया है। और अगर कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो आज फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो पर आए हैं, तो जनाब पिंड कमेंट में मैं इस्तग़फ़ार चैलेंज वीडियो का लिंक डाल रही हूँ, आप लोग देखिएगा और आप लोग भी इस्तग़फ़ार चैलेंज शुरू कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अच्छा, तो जनाब मैं बात कर रही थी आज के व्लॉग की, मैं बात कर रही थी उस बरकत की जो हम अक्सर ही गिला करते हैं कि सब कुछ है लेकिन बरकत नहीं है। हम समझते हैं कि बरकत सिर्फ पैसे से होती है, नहीं, ऐसे नहीं होता। अच्छी सेहत भी बरकत है, अच्छा खाना चाहे वो एक वक्त का ही मैसर हुआ वो भी बरकत है। अल्लाह ताला ने रहने के लिए छत दी, बच्चे अता किए, अच्छा शौहर दिया, माँ बाप आज हमारे साथ हैं, ये सब बरकत ही बरकत है, बस देखने वाली आँख चाहिए। बहरहाल आज मैं बात कर रही हूँ किचन की बरकत की। हम ख़वातीन अक्सर ही ये गिला करती हैं कि महीना ख़त्म नहीं होता और ग्रोसरी पहले ही ख़त्म हो जाती है। महीना ख़त्म नहीं हुआ, आटा पहले ही ख़त्म हो गया। हम करते हैं ना इस तरह से। और अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग बहुत थोड़ा खाना बनाते हैं, लेकिन वो थोड़ा खाना भी सबको पूरा हो जाता है, और बहुत लोग बहुत ज़्यादा खाना बनाते हैं और फिर भी पूरा नहीं पड़ता। तो इसको बरकत ही कहते हैं। आज छोटी छोटी सी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कोई मुश्किल, कोई तरीक़ेकार नहीं है, कोई वज़ाइफ नहीं है, छोटी छोटी सी प्रैक्टिकल टिप्स हैं। ये मैंने ख़ुद आजमाई हैं, इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपका किचन भी, आपकी ग्रोसरी, आपके घर की हर चीज़ बरकत से भर जाए। अच्छा, सबसे पहली बात देखें, जब भी हमें अपने घर की बेहतरी के लिए कुछ करना होता है ना, तो हमें वो इनिशियल स्टेप खुद लेना पड़ता है। हम आजकल इतने सुस्त हो गए हैं, हमारी सुस्ती की इंतहा इस अरूज पर है कि हम अपने लिए दुआएं भी नहीं कर सकते, हम अपने घर में बरकत के लिए कुछ वज़ाइफ भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारी सुस्ती हमें कुछ करने नहीं देती। हमारे पास हज़ार बहाने हैं कि हमने ये काम करना है, हमने वो काम करना है, हमने बच्चे संभालने हैं। तो जब हमारी प्रायोरिटीज़ ही अलग हैं, तो फिर घर में बरकत क्या होनी है, घर में रहमत क्या आनी है। जैसे कल जब मैंने इस्तग़फ़ार चैलेंज की वीडियो अपलोड की, तो उसमें मैक्सिमम ख़वातीन वो थीं जिन्होंने मुझे ओके लिखा और कहा कि तरफ हम आपके साथ इस्तग़फ़ार चैलेंज शुरू कर रहे हैं। जहाँ पर सारी ख़वातीन ओके करने वाली थी, वहाँ पर सिर्फ 3-4 ख़वातीन ऐसी भी थीं जो कह रही थीं, आप सब में जितने भी लोग इस्तग़फ़ार चैलेंज में शामिल हो रहे हैं, प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे अपना घर अता कर दे। लिटरली ये कमेंट्स अब तक वहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। मतलब जो औरत ख़ुद अपने लिए अल्लाह से नहीं मांग सकती, वो मांगने के लिए भी दूसरों को कह रही है कि मेरे लिए मांगो, उसको अल्लाह ताला ने क्या ही अता करना है। एक बात मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ कि जितने खुशू व खुजू के साथ एक इंसान अपने लिए अपने रब से मांग सकता है ना, उतना कोई भी कोई दूसरा आपके लिए नहीं मांग सकता। मेरा ख्याल है इतना ही कह देना मेरा काफ़ी होगा। और अगर आप चाहती हैं कि आपके किचन में बरकत हो, आपके रिस्क में बरकत हो, तो ये प्रैक्टिकल टिप्स, ये छोटी छोटी सी बातें आपको एज अ लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेंगी। ये नहीं कि मैंने बता दिया और आपने 4 दिन कर लिया, हफ्ता कर लिया, नहीं, एक लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। यानी किचन में बरकत के लिए जो छोटी छोटी और प्रैक्टिकल टिप्स मैं आज आपको बता रही हूँ, वो आपको अपनी पूरी लाइफ करनी ही होंगी। और इसमें यह होता है कि इंसान कभी भूल जाता है, कोई बात नहीं, भूल गए कोई बात नहीं, अगले दिन याद आया तब कर लें, फिर दरमियान में 2 दिन भूल गए कोई बात नहीं, जब याद आया तब कर लें। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल, मतलब करते रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई बात नहीं, दरमियान में 2 दिन मिस हो गए, 3 दिन मिस हो गए। और जब माँ ये सब चीज़ें कर रही होती है ना, तो बेटी ऑटोमेटिकली अपनी माँ से सीख रही होती है। अच्छा खैर, इससे पहले कि मेरी वीडियो ख़त्म हो जाए, वो छोटी छोटी और प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखें, बरकत का जो हमारा पहला कदम है ना, वो किचन में दाखिल होने से पहले शुरू होता है। जब हम किचन में जाते हैं तो हांडी रोटी को हमने सिर्फ एक ड्यूटी नहीं समझना। बहुत सारी औरतें बहुत बेजारी फील करती हैं ना कि हाय अब उठो खाना पकाओ। ख़ास तौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाली ख़वातीन को तो बहुत अजाब लगता है, क्योंकि उन्हें सबके लिए बनाना होता है।
تو جب آپ نے رہنا ہی جوائنٹ فیملی میں تو تھوڑا سا اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر لیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ وہاں سے آپ کو پتہ ہے آپ الگ نہیں ہو سکتے، آپ کے ہسبینڈ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ کو سیپریٹ گھر لے کر دے سکیں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے ہی اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی دیں گے، آپ پر اپنی رحمت بھی نازل فرمائیں گے۔ تو آپ نے کھانا پکانے کو ڈیوٹی نہیں سمجھنا، بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے اس کام کے لیے۔ سوچیں جب آپ سارے گھر والوں کے لیے وہ کھانا پکاتی ہیں، کبھی آپ نوٹس تو کریں میری بات کو، کبھی آپ غور تو کریں کہ جب آپ سارے گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آپ پر نازل نہیں ہوتی ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کہ آپ اپنا چین سکون آرام چھوڑ کر سب گھر والوں کے لیے اس وقت کھانا بنا رہی ہیں جب ہر کوئی اپنے کام میں بزی ہے، اور آپ اپنے سارے کام چھوڑ کر ان سب کے لیے کھانا پکانے میں بزی ہیں؟ تو یہ کیا کوئی کم بات ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ نہیں دیں گے؟ ہاں، آج آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، آپ کو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیں گے کسی نہ کسی صورت میں۔ اور اگر دنیا میں نہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو بلیف ہے کہ ہمیں جو چیزیں دنیا میں نہیں ملی تو ہمیں وہ آخرت میں ملنی ہی ملنی ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے، اینڈ سیکنڈلی ڈیلی 100 بار، صرف 100 بار یا رزاق کو پڑھ کر آپ نے اپنے آٹے والے ڈبے پر پھونک دینا ہے۔ آپ آزما کر تو دیکھیں، صرف ایک بار کر کے دیکھیں، یا رزاق کو ڈیلی 100 بار پڑھ کر آپ نے اپنے آٹے والے ڈبے پر پھونک دینا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کسی دن آپ کو ٹائم مل گیا، کسی دن آپ کو ٹائم نہیں ملا، کوئی بات نہیں، جس دن ٹائم نہیں ملا چھوڑ دیں، اگلے دن ٹائم ملا پڑھ کر آٹے والے ڈبے پر پھونک دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، آٹا جو ہے نا وہ ہمارے رزق کی بنیاد ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ آٹے کے ڈبے یا آٹے کے کنستر یا کنٹینر جو بھی ہوتے ہیں ان کو کونے میں پڑا رہنے دیتے ہیں، اور پھر اس پر مٹی جمی ہوئی ہوتی ہے، پرانا آٹا جو ہے وہ نیچے بیٹھا رہتا ہے، کبھی دھوتے نہیں ہیں اس کو۔ جیسے دیکھیں ہم اپنے کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں نا، ویسے ہی ہمیں رزق کے برتن کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مہینے میں ایک بار آپ کا ڈبہ ہے، کنٹینر ہے، کنستر ہے یا پیٹی ہے، جو بھی ہے اس کو آپ نے خالی کر کے اچھی طرح صاف کرنا ہے، دھوپ میں سکھانا ہے۔ رزق کا آپ جتنا احترام کریں گی، رزق آپ کے پاس اتنا ہی کھنچا چلا آئے گا۔ اچھا، پھر ایک اور چیز، جب آپ خواتین کھانا بنا رہی ہوتی ہیں یا کچھ بھی بنا رہی ہوتی ہیں، ایون آپ ایک سادہ سی دال بھی بنا رہی ہیں، تو وہ بناتے وقت آپ بس درود شریف پڑھتی رہیں۔ آپ کچھ بھی پکا رہی ہیں ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتی رہیں۔ اس سے آپ کے دو طرح کے آپ کو ثواب ملیں گے۔ ایک تو یہ درود پاک پڑھنے کا ویسے ہی ثواب ہے، اور دوسرا یہ جو بھی آپ پکا رہی ہوں گی نا، چاہے وہ سادہ سی دال یا سبزی بھی ہوگی، جب وہ دسترخوان پر جائے گی نا تو سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو میری بات کا یقین نہیں آ رہا ہوگا، نہیں آ رہا یقین تو آزما کر دیکھ لیں۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا بہت زیادہ ہو، برکت یہ ہے کہ تھوڑے سے کھانے میں بھی سب کا پیٹ بھر جائے اور سب کو سکون اور اطمینان ملے۔ اچھا، پھر سبزی کاٹتے وقت یا پھل چھیلتے وقت پھل کو ضائع نہ کریں۔ میری یہ بڑی بری عادت تھی کہ میں جب بھی سبزی چھیلتی تھی، جیسے آلو چھیلا، تو میں بہت زیادہ آلو چھلکے میں ہی ضائع کر دیتی تھی، کیونکہ مجھے عادت تھی جلدی جلدی کام کرنے کی۔ گو کہ میں ابھی بھی جلدی جلدی کام کرتی ہوں، بس میں نے اپنے طریقے کافی سدھار لیے ہیں۔ تو میں جلدی جلدی میں آلو چھیلتی تھی تو بہت سارا آلو چھلکے میں ہی ضائع ہو جاتا تھا۔ پھر میں نے اپنی امی کو آلو چھیلتے ہوئے دیکھا۔ اب میری امی جب آلو چھیلتی ہیں تسلی کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی ہیں اور بالکل آرام سے آلو چھیلتی ہیں، گو کہ انہیں اس میں تھوڑی سی دیر لگ جاتی ہے لیکن رزق ضائع نہیں ہوتا۔ تو اب تو میری سپیڈ اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں جلدی جلدی کر رہی ہوتی ہوں، سپیڈ کام کر رہی ہوتی ہوں، لیکن اس میں بھی میں رزق ضائع نہیں کر رہی ہوتی۔ جب ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم چیزیں بہت ضائع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ رزق کی قدر کریں گی آپ تو دسترخوان پر رونق لگے گی۔ اچھا، پھر اسی طرح ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں جب کھانا کھاتے ہیں تو پلیٹ میں صرف اتنا سالن ڈالیں جتنی آپ کی ضرورت ہے۔ اکثر گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی بار پلیٹ منہ تک بھر کے اور کھانا سرو کر دیتے ہیں۔ ایسے نہ کیا کریں، ایک بول میں سالن ڈالا کریں اور ساتھ میں ایک پلیٹ رکھ دیا کریں تاکہ کھانے والے کو آسانی ہو، اس کو جتنا چاہیے ہوگا اتنا ہی وہ ڈال لے گا۔ یا اگر خود آپ کھانا کچن کے کوکر سے یا پتیلے سے نکال رہے ہیں یا رہی ہیں تو صرف اتنا نکالیں جتنی آپ کو ضرورت ہے، آپ کو اور چاہیے آپ دوبارہ نکال لیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز کہ کوشش کریں کہ کھانا ہمیشہ مل بیٹھ کر کھائیں، لیکن اگر ہم آج کی زندگی میں دیکھیں تو ہر کسی کی اپنی روٹین ہے، کوئی اسکول سے کس وقت آ رہا ہے، کوئی ٹیوشن سے کس وقت آ رہا ہے، کوئی جاب سے کس وقت آ رہا ہے، تو آج کل کیونکہ لائف بہت زیادہ بزی ہے تو اکٹھے بیٹھ کر کھانا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کوشش کریں کہ کوئی ایک وقت کا کھانا آپ ایسا رکھ لیں جس میں آپ سب اکٹھے ہو کر کھا سکیں۔ جیسے
سچ بولوں تو ہمارے گھر میں رات کا کھانا ایک ایسا واحد کھانا ہوتا ہے جو ہم سب الحمدللہ ماشاءاللہ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں. تو میک شور کریں کہ کوئی ایک وقت کا کھانا آپ سب لوگ مل بیٹھ کر کھائیں. اس سے بھی گھر میں اور رزق میں بہت برکت ہوتی ہے. پھر جب بھی آپ آٹا چھانتی ہیں تو جو تھوڑی سی چوکر یا خشکی بچتی ہے نا اسے باہر پرندوں کے لیے ڈال دیا کریں. باہر کوئی جگہ نہیں ہے تو چھت پر کسی برتن میں رکھ کر اوپر ڈال دیا کریں. پرندے یہ جو چوکر ہوتا ہے نا یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں. روٹی کا آخری ٹکڑا بھی جو بچ جاتا ہے اس کو بھی ڈسٹ بن میں ضائع مت کریں بلکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھت پر ڈال دیں. یا کہیں باہر کوئی جگہ ہے جیسے میرے گھر میں تھوڑی دور ایک گارڈن ہے اور وہاں ایک بہت بڑا درخت ہے جو لگتا ہے کافی سالوں پرانا درخت ہے. تو وہاں پر نا اسی طرح مختلف لوگ آ کر کبھی روٹی ڈال جاتے ہیں کبھی باجرہ ڈال جاتے ہیں. تو میں بھی وہاں پر جا کر اپنا حصہ ڈال آتی ہوں. اور یقین کریں کہ وہاں پر ہر وقت رش ہوتا ہے پرندوں کا اور پھر چونٹیاں بہت آئی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ جو بڑے بڑے کالے مکوڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی کھانا کھانے کے لیے وہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نا ہم سب کا رزق ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب بے زبان پرندے یا بے زبان جانور ہمارا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں نا تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور وہ دعائیں ہمارے کچن کے ڈبوں کو اور ہمارے کچن کو کبھی خالی ہونے نہیں دیتی. اچھا تو جناب یہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹے چھوٹے ٹپس جن پر میں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی کریں. برکت جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی پیسوں میں نہیں ہوتی. برکت ہمیشہ نیتوں میں ہوتی ہے. آٹے کے ڈبے کو بسم اللہ سے کھولیں, دسترخوان کو شکر الحمدللہ پر ختم کریں, پھر دیکھیں آپ کے گھر کی رونق کیسے دوبالا ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہے کوئی ایک بات بھی آپ کے دل کو ٹچ کی ہے تو پلیز میرے ولاگ کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ پازیٹیوٹی کو ہم جتنا زیادہ اسپریڈ کریں اتنا ہی اچھا ہے. تو ملیں گے جی اب کل ایک اور نئے ولاگ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دے اجازت, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں کیجیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.